डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन आज से जुज़वी बहाल, बुकिंग शुरू। पहली परवाज़ आज कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जाएगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बहाल होगा। परवाज़ों पर 50% मुसाफिरों का लोड। समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाएगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी। कराची एयरपोर्ट पर इंतजामात मुकम्मल। मुसाफिरों के दरमियान फासले के लिए निशानात लगा दिए। वज़ीर आज़म की सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की अपील। केपी और पंजाब की हाँ, सिंध और बलोचिस्तान की ना। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह का कहना है उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। शीर इत्तलात केपी अजमल वज़ीर कहते हैं केपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीर से खोली जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा SOP के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने हर किसी पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। जफर मिर्जा का कहना है अमरीकी कंपनी ने दवा ईजाद कर ली। पाकिस्तानी कंपनी का मुआहदा भी हो गया। पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल होगा जो दवा पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे। असद उमर बोले तो अगले 6 हफ्तों में भी सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद बोले प्रोमोट ना होने वाले बच्चों का सितंबर से नवंबर के दौरान स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा। चीन में फंसे तलबा को वापसी के लिए रियायती टिकट देने का ऐलान। वजारत ओवरसीज़ ने PIA के ताउन से प्लान तरतीब दे दिया। वुहान में फंसे तलबा के लिए एयर टिकट सिर्फ 50,000 रुपये का होगा। हुकूमत 18 मई को PIA की खुसूसी परवाज़ चलाएगी। जुल्फी बुखारी ने वालिदैन को बताया चीन में फंसे 300 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। 6 माह के दौरान तलबा और वालिदैन ने तकालीफ बर्दाश्त की। तलबा की वापसी के लिए सहूलतों पर वालिदैन का खैर मकदम। सिंध हुकूमत का ऑटो इंडस्ट्री को काम की इजाज़त देने पर गौर। शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद की सिफारिश। वज़ीर सनत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने होटल्स ना खोलने की तजवीज़ दे दी। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। दुकान, मकान, दफ्तर के किराए और पानी के बिल में रियायत होगी। मुलाजमत से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। रियायत ना देने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुकूमत ने 2 साल में वाइट कॉलर क्राइम को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हम कहते हैं सबका यकसा एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का प्रोग्राम 92@8 में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन ने कहा हुकूमत नैब में तरमीम अपने बंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना चाहती है। पंजाब का कल्चर बदल गया, अब कोई नाजायज़ काम लेकर नहीं जाता। लाहौर में पसमानदा इलाकों का वकील बनकर बैठा हूँ। वज़ीर आला पंजाब से डेरा गाजी खान और तौसा की अहम सियासी शख्सियात की मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। 38,000 अफराद सेहतियाब। वज़ारत ख़ज़ाना का बजट में सरकारी अखराजात पर कट लगाने का फैसला। मुशीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत बजट साजी से मुताल्लिक़ इजलास। कट लगने से बचने वाली रकम नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज़ों की अदायगी के लिए मुतवाज़ी पॉलिसी अपनाने पर जोर। अदायगियाँ मौख़र कराने और लाजमी अदायगियाँ करने के लिए बॉन्ड का इजरा तरजीह करार। टैक्सों और तवानाई की कीमतों में इजाफे की पॉलिसी ना अपनाने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% की कमी कर दी। 17 मार्च के बाद शरह सूद में 5.25% कमी हो चुकी है। मरकजी बैंक ने कहा महंगाई की शरह 11 से 12% के दरमियान रही। तेल की गिरती कीमत से मईशत को फ़ायदा हुआ। आइंदा माली साल में महंगाई 7 से 9% रहने की तवक्को। शाहिद खान आफरीदी बांग्लादेशी तासरीन के लिए भी मुतहर्रिक। आफरीदी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम का बैट $20,000 में ख़रीद लिया। नीलामी की रकम तासरीन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुशफिकुर रहीम ने डबल सेंचुरी बैट नीलाम करने का ऐलान किया था। शाहिद आफरीदी ने मुशफिकुर रहीम के नाम पैगाम में कहा मुश्किल वक्त में हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है।
سعودی مصورہ نے سنگ مرمر اور ٹائلز پر شاہکار بنا دیے۔ رحاب خالد کینوس پر آئل پینٹ سے مصوری کرتی تھیں، لیکن اب ٹائلز اور سنگ مرمر کے ٹکڑوں کو ہی کینوس بنا لیا۔ دل فریب نمونے تخلیق کر دیے جس نے دیکھنے والوں کا دل موہ لیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی کریں۔ اگر ہم ان تدابیر پر عمل کریں گے، سب سے اہم چیز یہ۔ دوسری چیز، ہیلتھ کیئر سسٹم کے بلڈ اپ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا اس کا حصہ جو ہے، جس کو ہم ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا نظام کہتے ہیں، ٹیسٹنگ کی میں نے آپ کو بات کر دی۔ پچھلے اتوار کو میں نے بڑے تفصیل سے دکھایا تھا کیسے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، یعنی وہ علاقہ جہاں پر زیادہ کیسز آ گئے، جہاں یہ وبا زیادہ پھیل گئی ہے، تو بجائے کہ 22 کروڑ کو بند کر دیا جائے، پورے ملک کو بند کر دیا جائے، سب کی روزگار چھین لی جائے، جہاں پر آپ کو وبا زیادہ پھیلتی نظر آئے اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کر کے فوری طور پر وہاں لوکل مقامی ایکشن لیا جائے تاکہ اس کو وہاں روک دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ سسٹم جو ہم نے شروع کیا تھا، اس پہ 500 سے زیادہ مقامات کے اوپر ایکشن ہو چکا ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ سب ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے، معیشت کی سائٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے تھاس کا جو پیکج ہے، غریب ترین پاکستانیوں کو، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، صرف چند ہفتوں کے اندر 144 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، سوان کو بتاتے ہوئے، کہ ہم تقریباً 100 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں۔ 80 لاکھ خاندانوں سے زیادہ یہ پیسہ جا چکا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا تھا، چھوٹا کاروبار جو کرتے ہیں ان کو بجلی کے بل کے اندر مدد کی صورت میں 50 ارب روپے کا یہ پروگرام ہے۔ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار اس سے مستفید ہوں گے۔ یہ دوسرا کام کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، پی ایم نے وزیر اعظم کا جو کورونا ریلیف فنڈ تھا، اور اس کے اندر الحمدللہ اب ایک بڑی رقم آنی شروع کر دی ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا، ہر 1 روپیہ جو کوئی بھی اس کے اندر ڈونیٹ کرے گا، حکومت 4 روپے اس میں اضافہ کر کے، یعنی اگر آپ 1 روپے دیں گے تو 5 روپے جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے جائیں گے جن کا روزگار چھنا ہے یہ بندشیں لگانے کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے۔ یہ تیسرا بڑا پروگرام ہے۔ چوتھا، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ 50 ارب روپے کا ریلیف پیکج پاکستان کے کسانوں کے لیے اعلان کیا ہے۔ وزیر خوراک جو ہیں اس کی تفصیلات بتا چکے ہیں، وہ 50 ارب روپے کا پیکج ہے۔ پھر 50 ارب روپے کا پیکج صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں جو ورکرز ہیں، جو فرنٹ لائن پہ جو کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں، ان کے لیے جو مراعات دینی ہے وہ کرنے کے لیے، یعنی وہ علاقہ جہاں پر زیادہ کیسز آ گئے، جہاں یہ وبا زیادہ پھیل گئی ہے، تو بجائے کہ 22 کروڑ کو بند کر دیا جائے، پورے ملک کو بند کر دیا جائے، سب کی روزگار چھین لی جائے، جہاں پر آپ کو وبا زیادہ پھیلتی نظر آئے اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کر کے فوری طور پر وہاں لوکل مقامی ایکشن لیا جائے تاکہ اس کو وہاں روک دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ سسٹم جو ہم نے شروع کیا تھا، اس پہ 500 سے زیادہ مقامات کے اوپر ایکشن ہو چکا ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ سب ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے، معیشت کی سائٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے تھاس کا جو پیکج ہے، غریب ترین پاکستانیوں کو، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، صرف چند ہفتوں کے اندر 144 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، سوان کو بتاتے ہوئے، کہ ہم تقریباً 100 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں۔ 80 لاکھ خاندانوں سے زیادہ یہ پیسہ جا چکا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا تھا، چھوٹا کاروبار جو کرتے ہیں ان کو بجلی کے بل کے اندر مدد کی صورت میں 50 ارب روپے کا یہ پروگرام ہے۔ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار اس سے مستفید ہوں گے۔ یہ دوسرا کام کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، پی ایم نے وزیر اعظم کا جو کورونا ریلیف فنڈ تھا، اور اس کے اندر الحمدللہ اب ایک بڑی رقم آنی شروع کر دی ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا، ہر 1 روپیہ جو کوئی بھی اس کے اندر ڈونیٹ کرے گا، حکومت 4 روپے اس میں اضافہ کر کے، یعنی اگر آپ 1 روپے دیں گے تو 5 روپے جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے جائیں گے جن کا روزگار چھنا ہے یہ بندشیں لگانے کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے۔ یہ تیسرا بڑا پروگرام ہے۔ چوتھا،
زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. 50 ارب روپے کا ریلیف پیکیج پاکستان کے کسانوں کے لیے اعلان کیا ہے.